السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، یہ گنہگار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، چند لمحوں کے لیے حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر ہیں، خاتم ہیں اور خاتم ہیں۔ آپ کے بعد نہ رتبہ کے اعتبار سے، نہ آپ کی ذات کے اعتبار سے، نہ مقام کے اعتبار سے، نہ زمانے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ پر کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام کے اخیر میں آئے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن، تفاسیر، احادیث متواترہ، اجماع امت، تمام معتبر مستند لغات سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ کا زمانہ بھی تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے، اور یہ آپ کے لیے مقام مدح میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی تعریف کے لیے اور آپ کی مدح ستائش کے لیے یہ کلمات طیبات آئے ہیں، وخاتم النبیین۔ اس کی تشریح، اس جملے کی، کلام مقدس کے اس پاک جملے کی تمام تشریحات، تمام تفسیرات کا جب آپ مطالعہ کریں گے، لغات کے اعتبار سے ہو، تفسیر کے اعتبار سے ہو، احادیث متواترہ کے لحاظ سے ہو، تو اس کا معنی اور مفہوم آپ کو یہی ملے گا، اور رب کی مراد بھی یہی ہے کہ آپ کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے۔ ختم اللہ بہ النبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ، یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ختم فرما دیا ہے۔ بس آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، کسی قیمت میں، کسی صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اس خاتم النبیین کے معنی کو سمجھانے میں قاسم نانوتوی نے ایک ایسا نیا معنی گڑھا اور اس معنی کو سمجھانے کے لیے بے سر و پا باتیں کی ہیں، اور کہا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہوگا۔ یعنی خاتم النبیین کا معنی جو رسول اللہ نے بتایا، صحابہ نے بتایا، تمام معتبر مستند تفاسیر میں موجود ہے، احادیث متواترہ سے بھی یہی معنی متبادر ہے اور یہی معنی مفہوم و مراد ہے۔ مگر قاسم نانوتوی کہتے کہ نہیں، سمجھدار کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام پھر بھی آخری نبی ہی رہیں گے۔ آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بار بار عبارات ریپیٹ نہ کروں گا کیونکہ بہت ساری تقریروں میں، خطابات میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ تحذیر الناس ہے، یہ دیکھ لیجئے، تحذیر الناس اور اشرفی بک ڈپو دیوبند، ضلع سہارنپور، پی انڈیا سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کا پیج نمبر 43 ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا اس ہیچ مدان نے عرض کیا ہے، تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، بلکہ اس صورت میں بھی فقط انبیاء کی افراد خارجی ہے، پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ اس کتاب کے اندر سب سے خبیث ترین عبارت یہی ہے، اور اس خبیث ترین عبارت کی وجہ سے ہی مسئلہ ختم نبوت کے باب میں مسلمانوں کے درمیان انتشار اور مسلمانوں کے درمیان خلفشار مچ گیا، اور آج تک یہ انتشار و خلفشار مچا ہوا ہے، اور شاید لگتا ہے کہ قیامت تک اس مسئلے میں امت مسلمہ کا اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معنی ہی ایک ایسا نیا گڑھ دیا گیا ہے جو قرآن مقدس اور مراد باری کے خلاف ہے، احادیث متواترہ کے خلاف ہے، تمام معتبر مستند لغات کے خلاف ہے، احادیث متواترہ کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، اور جملہ ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، ہر ایک کے اجتماعی معنی کے خلاف ہے۔
اس معنی کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پیارے سامعین، پیارے ناظرین، سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک تو قاسم نانوتوی نے اس خبیث عبارت کو دے کر امت کے درمیان ایک تفریق اور افتراق اور ایک انتشار کی ایسی نہ بجھنے والی آگ بھڑکا دیا ہے کہ جس کی تپش میں اور جس کی لپیٹ میں نہ جانے کتنے کروڑوں مسلمان جھلستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ ہزاروں بھی جھوٹ بولیے نا، جھوٹ رہتی ہے، کبھی جھوٹ سچ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ لیبل کچھ بھی لگا دیجئے، وہ جھوٹ ہے۔ مگر حیرت ہوتی ہے نام نہاد ان ملاؤں پر، ان مولویوں پر جو بہت بڑی سند رکھتے ہیں اور بڑے ادارے سے فارغ التحصیل ہے، اپنے اس مربی اور اپنے اس قاسم العلوم والخیرات کے اس گھنونی عبارت کی غلط اور بیجا، مردود اور نامقبول تعویل کرنے کے لیے ایلی چوٹی کا زور صرف کیا ہوا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں ایک مولانا ہے مولوی الیاس گمن نام سے۔ گاہ بگاہ کبھی میں ان کا ویڈیو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ مولوی صاحب کچھ قابل ہیں اور کچھ سمجھتے بھی ہیں، مگر مسئلہ ختم نبوت پر مولوی نانوتوی کی اس خبیث عبارت کی صفائی میں انہوں نے جو علمی کمال کا مظاہرہ کیا ہے، روئے زمین پر شاید کہ اس سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑی حماقت کی تعویل میں نے نہ سنی نہ کبھی دیکھی ہے۔ میرے دوست، میرے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، اگر الیاس گمن صاحب بنفس نفیس اس سلسلے میں اگر مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میں ان کا مشکور ہوں گا، شکر گزار ہوں گا، اس مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈائریکٹ مولوی الیاس گمن صاحب سے۔ ویڈیو کچھ لمبا ہوگا مگر آپ ضرور سماعت کیجئے گا۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے، میں نے ہو بہو بے عینی ہی ان کی عبارتیں نقل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ویڈیو ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بریلویت نے اعتراض یہ کیا، احمد رضا خان نے تحذیر الناس کو پیش کیا، اور اس کو کہنے کے بعد بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پیج ہے جو میں نے لکھا ہے، آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے پیج میں یہ ہے، اب یہ دیکھیے، تو یہ مولانا صاحب نے اس مسئلے میں اس طرح گل کھلانے کی کوشش کی ہے کہ استغفر اللہ، سب استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولانا قاسم نانوتوی کی اس خبیث عبارت کی تعویل کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کہا ہے کہ جس پر لو داخل ہے، یعنی مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، یہ قضیہ فرضیہ ہے، جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، یعنی پہلی صورت نہیں ہے اس لیے دوسری صورت نہیں ہے۔ لو کانا آلہۃ فیہما الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد الہ نہیں، یعنی چند خدا نہیں ہے اس لیے فساد نہیں ہے، بات بڑی اچھی ہے۔ تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے، یعنی چونکہ چند الہ نہیں اس لیے فساد بھی نہیں ہے، بات تو صحیح ہے۔ یہاں ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ خالص اعتقادی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بے شمار اعتقادی مسائل میں سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق اعتقاد ایمان سے ہے، اور ایمان کا کوئی بھی مسئلہ، اعتقاد کا کوئی مسئلہ قیاس کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر قیاس کا گھوڑا دوڑایا نہیں جا سکتا ہے۔ مولوی خلیل احمد امبیڈکر نے بھی یہی کہا کہ اعتقادی مسئلہ جو ہے نا، یہ قیاس سے ثابت نہیں کیا جاتا ہے، مگر جانتے ہیں چونکہ اس مسئلے میں نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی مستند اور معتبر تفسیر میں کوئی ایسی عبارت ہے، نہ لغت میں ان کو کوئی پناہ ملنے والی ہے نا،
قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل وہابیت دیوبندیت کو دعوت ہے، چیلنج ہے کہ جس معنی کو مولوی قاسم نانوتوی نے لیا ہے خاتم النبیین کا معنی، اور اس معنی کی جو ان کے چلا چپاٹر نے اور ان کے مریدین نے، ان کے متوسلین نے اور ان کے چاہنے والے اندھے مقلدوں نے جو معنی لیا ہے، اس معنی کو مکمل وضاحت کے ساتھ پوری صریح نص کے طور پر ایک بھی حدیث دکھا دے، تفسیر کی ایک بھی عبارت دکھا دے جو معتبر و مستند ہو، یا لغات میں سے جو معتبر اور مستند لغات ہے ان میں سے کسی ایک لغات سے بھی یہ ثابت کر دیں، دکھا دیں، جس کا معنی یہ ہو، جس معنی کو قاسم نانوتوی نے لیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے، مبعوث ہو جائے، تب بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، اس پر کوئی بھی ایک عبارت وہ دکھا دے، ان کی پوری نسل، پوری ضروریت دکھا دے۔ اور امتیاز پلاموی، آپ بھی سن رہے ہوں گے اور آپ بھی تو بہت بڑبڑاتے ہیں اور بہت بھونکتے رہتے ہیں، اگر دم ہے، ہمت ہے، جرأت ہے تو دکھائی دو۔ اور یہاں قیاس کا گھوڑا مت دوڑانا، یہاں پہ قیاس کا گھوڑا دوڑانے کی کوشش مت کرنا، اور قیاس دوڑاتے بھی ہونا تو قیاس ایسے قیاس ہوتے ہیں جو قیاس مال فارغ ہوتے ہیں، خود دیکھ لو کہ ایک تو کہا کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اہل علم حضرات، سنی حضرات، مبارک ہو بریلوی حضرات، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے ماننے والوں، میں ایسے کچھ نہیں ہوں، لیکن دشمنوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معنی ختم نبوت کی بیجا تعبیلیں کی ہیں، ایسے کم بختوں کے بالمقابل میں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ذرا دیکھیے، ایک تو یہ مسئلہ قیاسی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، قضیہ فرضیہ ہے۔ جناب والا، جب قضیہ فرضیہ ہے تو آپ کو قضیہ فرضیہ کے ساتھ قضیہ فرضیہ کی مثال دینی چاہیے، اور لو کانا آلہۃ فیہما الا اللہ لفسدتا، یہ تو قضیہ فرضیہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس گمان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں بھائی، آپ نے کہا کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، تو آپ قضیہ فرضیہ کا قیاس قضیہ قدسیہ پر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام ربانی ہے۔ لو کانا آلہۃ فیہما الا اللہ لفسدتا، یہ قرآنی آیت ہے، یہ قضیہ فرضیہ نہیں ہے، یہ قضیہ مصدقہ ہے، یہ قضیہ صحیحہ ہے، یہ قضیہ قدسیہ ہے۔ تو قضیہ قدسیہ پر قیاس کرتے ہوئے آپ کا فرضی قضیہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ حضور خاتم النبیین ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ یعنی نہیں آئے گا۔ لا حول بالقوہ، اگر عقلوں پر تالا نہ لگا ہو، اور اگر لگ گیا تو کھول دیجئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب والا، کہ اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، یعنی نبی کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ بھی جائے پھر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی رہیں گے، اور آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جناب والا، اگر نعوذ باللہ، ہزار بار کروڑ بار نعوذ باللہ، کہ زمین و آسمان میں اگر کوئی اللہ کے سوا کوئی اللہ ہو جائے پھر بھی کیا اللہ ایک ہی رہ جائے گا؟ کیا ایسا صحیح ہے؟ جب ایسا صحیح نہیں ہے تو اس پر اس کا قیاس کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ جائے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، تو کیا اس آیت کریمہ میں آپ کے اندر جرأت ہے، آپ کی پوری نسل کے اندر یہ جرأت ہے جو یہ کہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا بھی کوئی اگر اللہ آ جائے گا پھر بھی اللہ کے ایک ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ اولاً یہ تو محال ہے، ہر اعتبار سے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کے قیاس کا رد کر کے دکھا رہا ہوں، آپ نے جو اس پر قیاس کیا ہے نا، وہاں ہے کہ اگر ہو تو فساد ہوتا، چونکہ نہیں ہے اس لیے فساد بھی نہیں ہے۔ تو جناب والا، اس آیت کریمہ پر آپ کا قیاس کرنا یہ حماقت معابی ہے، یہ فقط حماقت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، اور آگے کچھ سطر کے بعد لکھتے ہیں، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر
पड़ेगा, यानी फ़र्क पड़ेगा। मौलाना कासिम साहब कहना चाहते हैं कि आपके बाद नबी आना ज़रूरी है। मिर्ज़ा ने कहा मैं आ गया हूँ। दरवाज़ा उन्होंने खोला, निकला उसी मिर्ज़ा है। मेरे दोस्त, ये मौलाना कहते हैं इलियास गुम्मन साहब कि हमने कहा तुम्हें नहू का तीसरा हिस्सा आता है, हमें नहू के तीनों हिस्से आते हैं। यानी अहले सुन्नत वल जमा, अहले हक बरेलवियों को सिर्फ नहू का एक ही हिस्सा आता है ना, 3 में से तीसरा हिस्सा आता है और बाकी सब देवबंदियों को आता है। और हवाला के तौर पर कहते हैं कि शरह जामी में है वलहा इस्तेमालुन सालिसुन। मैं पूरी ज़ुर्रियत देवबंदियों को दावत देता हूं कि शरह जामी के अंदर ये इबारत कहीं भी नहीं है। वल्लाहा इस्तेमालुन सालिसुन, इम्तियाज पलामी भी, अगर आपके अंदर जुर्अत है, अगर है आपके अंदर जुर्अत तो दिखाओ। वल्लाहा इस्तेमालुन सालिसुन, कि लौ के लिए तीसरा इस्तेमाल है, ये इबारत शरह जामी के अंदर कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और अभी तो आप कह रहे थे कि जनाबे वाला ये कजिया फर्जिया है, तो फिर कजिया फर्जिया में लौ के तीसरे माने होने का क्या मतलब है? पहली बात तो वो फर्जिया है नहीं आपके बकौल।